السلام علیکم ناظرین، تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری. اسلام آباد سے ہمیں خاور گھمن جوائن کر رہے ہیں. اور ناظرین، جو اس وقت زبان زد عام ہیں وہ ہے دوہری شہریت کا معاملہ. کچھ سے کہہ رہے ہیں کہ پی آر اور دوہری شہریت الگ الگ معاملات ہیں، اس پر ایک بڑی بحث جاری ہے. لیکن ابتدائی طور پر 7 معاونین خصوصی تھے جن کے نام سامنے آئے. ان میں سے اب 3 جو ہیں وہ ٹویٹر پر وضاحت دے چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن 4 ایسے ہیں غیر منتخب کابینہ ارکان جو دوہری شہریت کے حامل ہیں. ان کے نام سبھی کو معلوم ہے، ہمارے پروگرام میں بھی اس پر بات ہوتی رہتی ہے. لیکن اس پر جو ری ایکشن آ رہا ہے، جو سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا ملک میں قابل افراد کی کمی ہے، اور جو رکن پارلیمان نہیں بن سکتا تو وہ کس حیثیت میں کابینہ کا حصہ بنا، اور دوہری شہریت والے ارکان کی موجودگی اس ملک کے لیے کیا واقعی سیکیورٹی رسک ہے؟ ایاز صاحب، آپ کے سامنے یہ سوال، کتنا سنجیدہ معاملہ ہے یہ؟ مسئلہ جو ہے اس کی اصل نوعیت تھوڑی سی ہٹ کے ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ برسر عام، برسر بازار اپنے تن سے کپڑے اتارنے یہ ہر ایک کا فن نہیں ہوتا. ظرف نہیں ہے ہر ایک، ظرف نہیں ہے ہر ایک نہیں. مطلب ہے کہ برسر بازار، سرے بازار آپ کر کے اور اپنے تن وہ کر دیں. حمام کے راز بہت سارے ہوتے ہیں جی. اور حمام میں اگر آپ کہیں کہ فلانا ننگا ہے فلانا، وہ حمام تک ہی رہتی ہے بات. لیکن حمام کے جو راز ہیں وہ آپ ان کے فوٹو کھینچنے لگ پڑیں اور پھر آپ باہر کر دیں. آج جو انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ حشر کیا ہے جی، مطلب کس کو انہوں نے بخشا ہے؟ جی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ احسن اقبال یا خواجہ آصف یا وہ کوئی پریس کانفرنس کرتے اور کہتے بھائی ان کے معاونین کی یہ حالت ہے. یا کوئی اخبار نویس ہوتا اور فرنٹ پیج پہ اخبار یا ٹی وی پہ آج ایک بریکنگ نیوز ہوتی کہ ہمیں یہ پتہ چلا. جی. یہ تو اس حکومت کو آپ داد دیجئے نا کہ خود بتا رہے ہیں وہ اس میں حمام میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں جی، اور اس کی جو ہے سارا کا سارا انہوں نے وہ کر دیا ہے. جی. انہوں نے ان کے پلے کو چھوڑا ہے. وہ اپنا ڈیئر ڈارلنگ زلفی بخاری سے لے کر جی جی وہ عاصم سلیم باجوہ کو کس نے کہا تھا تم نے کم نوکریاں کی ہیں، کوئی بس کر جاتے تم. اچھا، دوہری شہریت ان کی تو میرا خیال ہے نہیں، دوہری شہریت نہیں ہے جو ان کی وہ جو آج جو وہ سارا کچھ کر دیے کہ 2 پلاٹ ادھر تو 4 ادھر اور زمین ادھر. وہ تو آج اپنے چہرے میں شکل دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. یا تو کوئی دشمن کرتا نا، نون لیگ والے کرتے تو بات سمجھ میں آتی. دیکھیے اقامے تو ہمارے انقلابیوں کے بھی تھے جی. وہ اقامے بھی ایسا ہی ورک پرمٹ ہوتا ہے اور وہ تھوڑے نیچے درجے کا ہوتا ہے. گرین پرمٹ تو امریکہ کا ہے، تو مشرق وسطی کی اور بات اور امریکہ کی. اقامے ان کے کیسے پتہ چلے؟ نواز شریف کے، خواجہ آصف کے، احسن اقبال کے. دنیا میں ہنگامہ ہوا، پیناما لیکس ہوئی، دنیا اس پیناما پیپر سے ہل کے رہ گئی. پھر کہیں پتہ چلا اوہو وزیر اعظم کا کامہ ہے. اچھا، لیکن وہ تو جے آئی ٹی نے پتہ کیا تھا، یہ کس نے پتہ کروایا؟ میں کہہ رہا ہوں جی دنیا ہل گئی. ہاں جی. پھر پتہ چلا یار یہ اقامے ہیں 2 3 یا 4. اور ان کو داد دو یار، ان کو سلوٹ دو کہ کوئی پیناما پیپرز نہیں آیا، کچھ نہیں. ایک بات سنیں، اور پی آئی اے پائلٹوں کے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے؟ کوئی مطلب کوئی ککھ چھوڑیا سی. کوئی پی آئی اے نہیں، پاکستان کے پلے کو کک کا چھوڑا تھا. اور وزیر موصوف پھر بھی کھڑے ہیں کہ میں نے ٹھیک کیا تھا اور میں اور بھی راز بے نقاب. دنیا میں جگ ہدسائی ہو گئی. اب پتہ چل رہا ہے کوئی ٹھیک ہے، یہ ہے. وہ اگلوں کو، ویتنام وغیرہ کو، عمان وغیرہ کو ہمارے حال پہ کوئی ترس اور شرم آ گئی ہے، ہمیں نہیں. تو جو پی آئی اے پائلٹوں کے ساتھ کر سکتے تھے، مطلب اس کا یہ ہے، آپ سمجھ لیں کہ بے عزت ہونا ہے تو ان کے ہتھے چڑھ جائے اور یہ ایسے بے عزت کریں گے. مطلب یہ سارے کے سارے یہ ان کے خواص الخواص ہیں. معید یوسف، فلانا یوسف، آج 3 سال اور ہیں، انہوں نے ککھ نہیں چھوڑا. وہ کہہ رہے ہیں ابھی یہ 3 سال اور ہیں، یہ کہیں جانے والے نہیں ہیں. ایکسپلین میں کہہ رہا ہوں جی نہیں ہے. سرے بازار حمام تو باہر نکال کے آپ نے ایبٹ روڈ پہ یہاں پہ جو تکے پکتے تھے پہلے ایبٹ روڈ پہ کھڑا کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے، پتھر مارنے
کے لیے اب وہ کہتے نہیں جی میرا گرین پرمٹ نہیں ہے, میرا نہیں ہے. اور یہ باجوہ جو ہے یہ کیا جواب دے گا, عاصم سلیم باجوہ, یہ میرے پلاٹ ہیں نہیں ہے فلانا ہے, مطلب انہوں نے کاکھ نہیں چھوڑ. داد دو بھائی خان صاحب کو, وہ آپ کل ہی بات کر رہے تھے ان کی قابلیت کا اور ان کا وہ ہے, تو بس ٹھیک ہے تھپکی دیں کہ ویل ڈن خان صاحب اور کرو. جہاں جہاں خلا موجود ہیں یا سکم ہے ان کی نشاندہی کوئی بری بات ہے ویسے سلمان صاحب؟ دیکھیں عائشہ, عمران خان صاحب نے اقامہ کے بارے میں, دوہری شہریت کے حوالے سے, کرپشن کے بارے میں, گورننس کے حوالے سے, ابن الوقتوں کے بارے میں, موقع پرستوں کے حوالے سے, نوجوان نسل کے سیاسی کردار کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, یہ تمام ایشوز کے حوالے سے اپوزیشن میں جتنے بیانات دیے تھے جی, آپ عملاً پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے تمام کی نفی کی ہے. اور ایاز صاحب جیسے ذکر کر رہے تھے, یہ اپوزیشن نے نشاندہی نہیں کی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو منتخب لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ عزت اور وقار ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ جس غلام سرور خان کی بات کر رہے ہیں, میں نے تو چینل پہ ان کو سنا تھا کہ ہمارے ساتھ جو کیبنٹ میں بیٹھے ہیں یہ کون ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں, یہ بریف کیس لے کے آئے ہیں, بریف کیس لے کے چلے جائیں گے, تو ہمیں بتایا تو جائے کہ یہ کون ہے اور ان کے ایسٹ. سب سے پہلا مطالبہ ان کا تھا. پھر فواد چودھری صاحب نے بھی کیبنٹ میں بات کی تھی. پھر کیبنٹ کے اندر ایک کیبنٹ ممبر نے مجھے بتایا کہ وہاں پر بھی ہم احساس محرومی کا شکار ہوتے تھے کہ یہ لوگ دائیں بائیں بیٹھتے تھے. عائشہ, آج میں دیکھ رہا ہوں تمام چینلز پہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غیر منتخب لوگ آئے, یہ بالادست ہو گئے فیصلوں, لیکن میری رائے بالکل ان سے مختلف ہے. دیکھیں بات یہ کہ میں نے بھی آج امریکہ میں اپنے کچھ دوستوں سے پوچھا, انگلینڈ سے پوچھا, تو بات یہ کہ یہ عمران خان صاحب ان کو نہیں لے کے آئے, یہ سب مل کے عمران خان صاحب کو پہلے لے کے آئے ہیں. یہ عمران خان صاحب انویسٹمنٹ ہے ان کی, دیکھیں وہ ان کے دوست ہیں نا, دوست جا رہے ہیں نا. دیکھیں ندیم بابر کے بارے میں یہاں پر بیٹھ کے ہم کیا نہیں کہتے رہے. آج جب کنفلکٹ آف انٹرسٹ آیا نا سامنے کہ پی ایس او میں بھی شیئر ہیں, پاورز کمپنیز میں بھی شیئر ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے پیٹرولیم کی ذمہ داری دی تھی. اور یہ بات میرا خیال سب لوگ یہ کہتے رہے کہ آپ غیر منتخب لوگوں پہ انحصار نہ کریں, ان پہ اعتماد نہ کریں. یہ جو آپ کی فیڈرل کیبنٹ ہے اس میں منتخب لوگ بھی موجود ہیں, اور منتخب لوگوں کا ایک بڑا کریڈٹ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ انہوں نے واپس جانا ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ لوگوں کی حالت زار کیا ہے, آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے, وہ پھر جا کے بتاتے ہیں چیف ایگزیکٹو کو کہ جناب یہ صورتحال ہے. ان میں سے کسی کو بھی آٹے دال کا بھاؤ پتہ ہے. اور اب تو حالت یہ ہے کہ پاکستان کا جو ترجمان ہے اس حکومت کا وہ گرین کارڈ ہولڈر ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ آج کیا تحریک انصاف کے ان لوگوں میں جو 20-22 سال سٹرگل کرتے رہے, میں نام لے دیتا ہوں جن لوگوں کو ہم جانتے تھے, مجھے آج کل وہ نظر نہیں آ رہے. عمر چیمہ, چونکہ جب ہم نے خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے تھے ان سے ملنا ہوتا تھا تو عمر چیمہ سے ہم رابطہ کرتے تھے. مجھے نہیں پتا, آپ نے ایڈوائزر بنانا تھا تو اعجاز چودھری کو بناتے, آپ نے ایڈوائزر بنانا تھا تو مظہر سائی کو بناتے, آپ نے ایڈوائزر بنانا تھا تو حامد خان کو بناتے. دیکھیں یہ لوگ تھے جو 20-22 سال سے, میں ایسے درجنوں لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں. یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں. اور ایک بات میں ہمیشہ اور کہتا ہوں کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس پرچم کے سائے تلے یہ لوگ ہیں. اور جس کی دولت جہاں پڑی ہوتی ہے نا, میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے, اس کا دل وہاں کے لیے دھڑکتا ہے. اور یہ بات میں نے نہیں کہی, اقامہ کے بارے میں خود عمران خان صاحب کے 3 بیانات ہیں کہ ان لوگوں کو سیاست کا حق نہیں پہنچنا چاہیے, کہ اقامہ رکھنے والے ملک کے ساتھ وفادار کیسے ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ چارج شیٹ ان پہ ہے. کل بھی میں نے کہا تھا کہ آپ نے جب دیں گے نا ویسے آپ سلمان صاحب وزیر اعظم, میرا خیال مجھے ان پہ ترس آ رہا ہے کہ جو کچھ وہ پاکستان کے عوام کو کہتے رہے ان سب کی انہوں نے نفی کی ہے, کہ ان سب کی نفی کی ہے. لیکن یہ سامنے بھی تو وہی لے کر دیکھیں ایک اور بات, مجھے نہیں پتا, یہ ایک حدیث تو میں نہیں کہہ سکتا, ایک روایت ہے کہ جس منصب کے لیے آپ مرے جاتے ہو نا وہ منصب آپ کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے کال و فیل کا تضاد ان کا قوم کے سامنے آ چکا ہے. اب وہ اس پہ کیا کہتے ہیں, یہ لوگ پاکستان کے ترجمان نہیں, ان کے دل پاکستان کے ساتھ نہیں دھڑکتے. اچھا لیکن گرین کارڈ ہونا کوئی غلط بات ہے؟ پروفیسر صاحب آپ بھی مختلف ممالک میں رہے ہیں, شہباز گل صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ میں بتا چکا ہوں, امریکہ میں رہے, انہوں نے کینیڈا میں رہے ہیں, آپ جرمنی میں رہے ہیں, آپ کے پاس کہاں کی شہریت ہے ویسے پروفیسر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں اس میں.
جہاں تک میری شہریت کا تعلق ہے، میں تو ہمیشہ سے پاکستانی شہریت ہے میری، ہمیشہ سے. اچھا آپ نے کسی ملک کی شہریت ڈکلیئر کیے تھے سب سے پہلے میں ٹھیک ہے 4-5 ملکوں میں طویل عرصہ رہا ہوں، لیکن شہریت میری پاکستان کی گرین پاسپورٹ ہی ہے میرے پاس. دیکھیے اس میں چیز یہ ہے کہ یہ جو ایک طرح انہوں نے ڈکلیئر کیا، اس میں میرا خیال ہے کوئی لانگ ٹرم تھنکنگ نہیں کی گئی اس کو ڈکلیئر کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے ان سے اسٹیٹمنٹ لے لی، ریکارڈ پہ آ گئی. جب آپ ڈکلیئر کرتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو ڈکلیئر کرنے سے ایک کنٹروورسی پیدا ہوگی. حکومت کو ایک واضح پالیسی بنانی چاہیے تھی. واضح پالیسی یہ ہونی چاہیے تھی کہ 2 کیٹیگریز ہیں نا، ایک تو وہ جو ہے ڈوئل سٹیزن شپ ہے یا سٹیزن شپ ہے. جی ڈوئل بھی صحیح معنوں میں لفظ نہیں ہے، کیونکہ ڈوئل سٹیزن شپ اس وقت ہوتی ہے جب اس ملک میں اور آپ کے ملک میں کوئی ارینجمنٹ ہو. لیکن چونکہ پاکستان حکومت کا رویہ یہ ہے کہ وہ مائنڈ نہیں کرتے اگر ڈوئل سٹیزن شپ کا ایگریمنٹ نہ بھی ہو، تب بھی وہ مائنڈ نہیں کرتے اگر آپ وہ ان کا اوورسیز پاکستانی کارڈ بنوا لیں یا پاکستانی پاسپورٹ بھی آپ رکھنا چاہیں. پاکستان گورنمنٹ مائنڈ نہیں کرتی، کیونکہ ڈوئل سٹیزن شپ کے لیے انڈرسٹینڈنگ کچھ ملکوں کے ساتھ، انگلینڈ کے ساتھ ہے، کینیڈا کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ ڈوئل سٹیزن شپ ہماری نہیں ہے. اچھا تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہیں وہ سٹیزنز ہیں جو دوسرے ملکوں کے، دوسرے ہیں جن کے پاس اقامہ کہہ لیجئے، گرین کارڈ کہہ لیجئے، وہ ورک پرمٹ ہے کہ آپ وہاں رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، جس طرح امریکہ میں عام شہری کی طرح آپ رہ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. اور یہ پارٹ آف پی آر ہے، یعنی پرماننٹ ریزیڈنسی. یہ پرماننٹ ریزیڈنس ہوتی ہے، جو پی آر کینیڈا کے اندر ہوتا ہے، پرماننٹ ریزیڈنس کارڈ جو ہے وہ. تو اس میں آپ کو ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی. جہاں تک تو ڈوئل سٹیزن شپ ہے، میرے نزدیک اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی پوزیشنز ہولڈ کرنے کی جس کے پاس ڈوئل سٹیزن شپ ہے. اچھا باقی اگر گرین کارڈ ہے تو کم از کم نہیں، دیکھیں وہ گرین کارڈ یا جو بھی ہے اس کے پاس پاسپورٹ پاکستانی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو گرین کارڈ ہوتا ہے یا کینیڈا میں پی آر کارڈ ہوتا ہے یا اقامہ ہوتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، ان کے پاس پاسپورٹ پاکستانی ہوتا ہے. تو پھر خواجہ آصف پہ اعتراض کیسے ہوا تھا؟ نہیں وہ اعتراض تو دیکھو نا ان پہ بھی ہوگا نا. وہ آپ کو پالیسی، تو اراکین اسمبلی تھے، انہوں نے تو حلف اٹھانا تھا. نہیں دیکھیں ان کو نکالا نہیں گیا. یا تو دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اعتراضات ہوئے، اعتراضات تو ان پہ بھی ہوں گے، یا تو ان کو اس پہ نکال دیا ہوتا. اسمبلی سے علیحدہ بات تھی، اور جس میں جہاں تک پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب کا تعلق تھا وہ ایک لمبا قصہ، ایک ڈیفرنٹ کائنڈ کی سٹوری ہے. اور اس پر تو 62-63 کی بھی بحث ہوئی ہے. نہیں میرا پوائنٹ یہی تو ہے کہ آپ کے پاس ایک واضح کلیئر کٹ سوچ ہونی چاہیے تھی کہ جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز یہ ہیں. ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی میں خرابی یہ ہے کہ کسی وہ ایکشن لے لیتے ہیں، اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کو نہیں دیکھتے. اس کے کانسیکوینسز کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اس پہ یہ اعتراضات ہوں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں ماضی میں ان دونوں کیٹیگریز کے بارے میں، تو لہٰذا بیانات آئیں گے، کنٹروورسی ہوگی، تو پھر گورنمنٹ کیا سٹینڈ لے گی؟ اب گورنمنٹ جو ہے چپ کر کے بیٹھی رہے گی کہ وہ اب لوگ بحث کرتے رہیں اور وہ کام جو ہے، اور تھوڑے عرصے کے بعد ایک اور بحث ساتھ آ جائے گی، کوئی نیا ٹاپک آ جائے گا تو اس کو ہم بھول جائیں گے. ہاں لیکن کانسیکوینسز کی جو بات ہو رہی ہے خاور، آپ کے خیال میں کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس کے؟ اور یہ سب کچھ وزیر اعظم کی ہدایات پر کیا گیا. دیکھیں ایک تو میرے خیال میں حقائق جو ہیں وہ بالکل سامنے رکھنا چاہیے. آپ نے اقامہ کی بات کی، اقامہ بتایا نہیں گیا تھا، ڈسکلوز نہیں کیا گیا تھا، چھپایا گیا تھا. جب زبردستی آپ سے پوچھا گیا تو پھر آپ نے کہیں جا کے بحالت مجبوری بتایا. تو یہاں پہ تو پرائم منسٹر کی ڈائریکشن تھی اور انہوں نے بتا دیا. عائشہ دو چیزیں ہیں، کیا ہونا چاہیے اور کیا آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے. ایاز صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی، اور ایاز صاحب نے کل بڑا زبردست ایک ضعف کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات مان لی کہ جب ان کے سامنے حمزہ بیٹھا ہوتا تھا تو یہ وہاں پہ سوال نہیں اٹھاتے تھے. موجودہ کابینہ کے اندر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کے ان کو جوابات مل رہے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ جی کیا یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ آئینی اور قانونی لحاظ سے دیکھیں تو اس کی آئینی طور پر کوئی قدغن نہیں ہے. آرٹیکل جس کا آپ نے ذکر کیا 62 اور 63 وہ اسی وقت لاگو ہوتا ہے کہ جب آپ ممبر آف دا پارلیمنٹ بنتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں اسپیشل اسسٹنٹس ہیں یا ایڈوائزر ہیں، پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ کہیں سے کسی کو بھی اپنے پاس لگا سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، چونکہ ان کے پاس کوئی انتظامی اختیارات نہیں ہیں. مطلب کوئی بھی جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے وہ نہ تو کسی نائب قاصد کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ اپنے سیکرٹری کو کر سکتا ہے، نہ کوئی فنڈز کی ریلیز کر سکتا ہے. ایک میئر ایڈوائزری رول ہے، اس پہ آپ کی رائے ڈیفرنس ہو سکتی ہے کہ کیا جو ایک شخص ہے جس کے پاس گرین کارڈ ہے یا ڈیول نیشنلٹی ہے اس کو وہاں اس پوزیشن پہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. رائے مختلف ہو سکتی
سکتی ہے، لیکن قانونی نقطۂ نظر سے یہ ایک پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے، تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ماضی کے اندر جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے ایک مدعا پیش آیا تھا، تو اس دوران کچھ لوگ جس میں سینیٹر رحمان ملک صاحب بھی ہیں، ڈیول نیشنل جو تھے وہ پارلیمان کا حصہ بھی تھے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، لہٰذا ان لوگوں کو اپنی جو ہے شہریت چھوڑنا پڑی، دوبارہ سے انہوں نے سینٹ کا الیکشن پر لڑا آئے، اور باقی اس طرح کے اور بھی چند کیسز ہیں۔ اب دیکھیں ایشو یہ ہے کہ 2 اگست 2000، اب پلیز تھوڑا ٹائم دے دیجیے گا، مجھے پتا ہے کہ آپ کو میری بات زیادہ وہ پسند نہیں آتی، لیکن تھوڑا سا وقت دے دیجیے گا۔ اچھا 11 اگست 2011 کو اس ملک کے اندر آڈیٹر جنرل پاکستان بلند اختر رانا صاحب کی ہوتی ہے اپوائنٹمنٹ۔ اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے محترم ہمارے دوست چودھری نثار علی خان صاحب۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ جی یہ جو شخص ہے اس کے پاس کینیڈین نیشنلٹی ہے، تو یہ کیسے ہم اے جی پی پورے ملک کا جو حساب کتاب کا نظام ہے ان کو دے سکتے ہیں۔ تو اس وقت کے جو صدر تھے محترم آصف علی زرداری، انہوں نے پھر ایک حکم نامہ نکالا تھا کہ یہ کوئی قانونی اور آئینی قدغن نہیں ہے اس یہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کے لیے، تو لہٰذا یہ پوزیشن رکھ سکتے ہیں۔ اور اس وقت کے پھر چیف جسٹس صاحب پہلے ان کا اوتھ نہیں لے رہے تھے، انہوں نے اوتھ لیا۔ موجودہ آئین کے مطابق آپ کے ججز صاحبان ہوں، آپ کے تمام جو بیوروکریسی ہے، آپ کے باقی ڈفرینٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر جو لوگ ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ خود یا ان کی بیگمات یا باقی آگے پیچھے باہر بیرون ملک کی نیشنلٹی رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے اخلاقی پہلو کے اوپر کہ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر انڈیا میں ڈیول نیشنلٹی کا کوئی وہ کانسیپٹ نہیں ہے، آپ ایک ہی پاسپورٹ رکھ سکتے ہیں۔ سنگاپور کے اندر ان کا کوئی بھی جو پبلک آفس ہولڈر ہے اس نہ تو بیرون ملک جائیداد کوئی رکھ سکتا ہے، اس کے بچے پرائیویٹ سکول میں نہیں جا سکتے، اس کی فیملی ممبر کسی جو پرائیویٹ ہاسپٹل سے ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے، اور اس کے اوپر خاصی پابندی ہے۔ برما کے اندر قانون ہے کہ میں کجا اگر میرے بیوی یا بچے کے پاس بھی کسی دوسرے تیسرے ملک کی نیشنلٹی ہے تو میں کوئی گورنمنٹ کی پوزیشن یا کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہولڈ نہیں کر سکتا۔ اب اس کا ایک بڑا آسان سا حل ہے۔ حل یہ ہے کہ ایک قانون سازی ایک جو ہے لے آئیں پاکستان مسلم لیگ نون والے یا پاکستان پیپلز پارٹی والے، یا حکومت وقت میں جو اگر کوئی بندہ ایز اے پرائیویٹ ممبر وہ اپنا بل پیش کر سکتا ہے کہ جی یہ جو قدغن ہے لگا دیں۔ آپ کے ملک کے 1 کروڑ سے زیادہ جو لوگ ہیں بیرون ملک رہتے ہیں۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک ایکسرسائز ہوئی تھی کہ ڈیول نیشنل جو ہیں ان کو ووٹ دینے کی اجازت دی جائے، اس کے اوپر کام بھی ہوا تھا، ایک پھر ہرسٹ بھی ہوئی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ امید ہے کہ نئے الیکشنز کے اندر ان کو جو اجازت مل جائے گی۔ وہاں پہ یہ بھی ایک سجیشن تھی کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو پارلیمان کے اندر ریزرو سیٹ بھی دی جائیں، تو یہ ایک پالیسی میکنگ کا حصہ ہے۔ باقی ایاز صاحب میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ عمران خان کے بارے میں آپ کے ڈفرینٹ جو آپ کی ڈفرینٹ آبزرویشن ہیں، لیکن وہاں پہ حمام میں جو بھی آئے گا اگر کوئی ننگا ہے تو وہ ننگا اس کی تصویریں چلیں گی، آنے والے دنوں کے اندر بھی یہی ہوگا۔ اب 3 سال دیکھیں آگے ہوتا ہے کیا، بچے گا کوئی نہیں، چاہے اپنے ہوں چاہے کہا جا رہا ہے۔ معذرت خبر، واپس آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ بریک پہ جانے سے پہلے ایسا خاور نے تو کلیئر کر دیا وزیر اعظم کا پروگیٹو ہے اور انتظامی عہدہ ان افراد کے پاس کوئی ہے نہیں، تو پھر رسوائی کیسی، جگہ سائی کیسی، مسئلہ کیسا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خاور صاحب، تو آج بالکل انہوں نے بہت ہی وہ سارا کچھ وہ کلیئر کر دیا ہے۔ جی اگلے رل گئے ہیں، انہوں نے کہا تماشا ہو گیا ہے، میں جو کھل کے الفاظ ادا نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کا پروگرام ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا، قانون کچھ نہیں ہوا، اور پاکستان کی تاریخ میں کوئی قانون ٹوٹا بھی ہے؟ کوئی جب ملک آدھا ہو گیا تھا تو کوئی قانون ٹوٹا تھا؟ تو کوئی قانون ٹوٹا تھا اور کسی کو وہ سزا ملی تھی؟ انگریزی کا وہ ہے، ہم میڈیا والے ہیں، پبلک ریلیشنز ڈیزاسٹر۔ ڈیزاسٹر سے اگر کوئی انگریزی میں بڑا لفظ ہے وہ یہ ہو گیا ہے، اس میں قانون کی اور بات آج آدمی پوچھے گا۔ اب میں وہ جو پنجابی میں گفتگو کرتے ہیں وہ میں کر نہیں سکتا کیونکہ وہ آپ کا وہ ہے وہ پروگرام بھی ہے سیدہ عائشہ ناز، تو وہ میں نہیں کر سکتا۔
ओके तुहानू और बंदे मिले कोई नहीं, एक है इनके इतने अरब है, मैं तो वो गिनता गिनता मेरा कंप्यूटर थक गया कि कितने अरब है। नदीम बाबर और जिनके इस्लामाबाद में प्लॉट है उन्होंने सही कीमतें लगाई हैं अपनी जी, वो जो सही कीमतें आप लगाएं तो पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाता है जी, तो वो पूछेंगे तुहानू सिर्फ ए मिले करन आस्ते। और मोईद यूसुफ कौन से हलके का जाना पहचाना आदमी है, वो भी वहाँ पे लिख रहे हैं अपने हाथ से रेजिडेंसी फलाना फलाना। और बात ये है जनाब, सियासत में आप पहले कंटेनर पे जो मर्जी खड़े होके कहते रहे हो, अकामा शकामा आपके बाका आपने जो कहा ठीक है। मैं जो चकवाल में मशहूर हूँ कि जी ये जो है ना अयाज अमीर जो यहाँ पे इखलाकियात की बात करता है, दरअसल ये कब्जे लगाने में माहिर है। अच्छा, कब्जा ग्रुप तो है। मैं अक्लमंदी का तकाजा होगा कि अपने कब्जों पे थोड़ा पर्दा रखूं मैं। अच्छा, कब्जों पे मुझे किसी अदालत में मैं नहीं खड़ा हुआ, कहीं नहीं हुआ, पर आदमी कहता है कि वो जो कब्जे और वो जो दीगर मैं जो शाम को करता हूँ ना चीजें जो है वो तक थोड़ा सा वो करो। मैं जो खुद फोटोएं ले लेके और यहाँ पे तशहीर कर दूं, और ये खाबर साहब कह रहे हैं जी कानून कोई नहीं टूटिया, अगलियां दा लक टूट गया, तुसी कह रहे हो कानून कोई नहीं टूटिया। नहीं तो अब क्या निकलेगा, क्या इससे इससे निकलेगा क्या, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, नुकसान क्या हुआ पाकिस्तान को? आप कह रहे हैं कानून नहीं टूटा, असा पायलटा नाल की कीता तो की होया उसदा मामला हमारी हम बैठे हैं हुकूमत में, वो चल रहा है वहां पे चीज सारी नहीं। देखिए ना बात जो आप नून लीग में एक मीटिंग होती है जिसमें एक हिसास इदारे के सरबराह हैं, उनसे एक सवाल जवाब किया जाता है और वो बेचारे सब कुछ पी जाते हैं। अच्छा, उनको सुनाई जाती है और आपके पसंदीदा जो हैं खादमे पता नहीं कौन कौन वो सुनाते हैं कि आपने ये किया, आपकी रात, वो सारा कुछ पी जाते हैं। अच्छा, नून लीग के कलेजे में ठंड नहीं पहुंची। उन्होंने कहा एक ही मजा आया कि मीटिंग में हमने बता दिया है और 3 जब तक बाहर ना खड़के ठीक है तो मजा नहीं आएगा। अच्छा, उन्होंने फिर डॉन लीग्स में 3 मारने का एहतमाम किया। अच्छा, क्योंकि कलेजे नहीं ठंडे हो रहे थे। ये कोई उसी किस्म की सीरीज नहीं नहीं, जब तक है कि आप भाई रिलीज किसने किया है? वजीर आजम के ऑर्डर पे हुआ है यार। ये जो आज का है किसने रिलीज किया है? कैबिनेट डिवीजन। मतलब है कि ठंड नहीं पहुंची ना जब तक। मैं कह रहा हूं कि या तो किसी इदारे ने किया हो, कोई लीक हो, कोई अखबार में हो तो आप तरदीद दे दें। ये वो खुद कर रहे हैं अपने हाथों से। हमाम की फोटोएं खुद लेके जुल्फी बुखारी वगैरह नु ठीक आगे कर दिया। अब मैंने उनका पहले नाम ले लिया, मैं उनका दोबारा नाम जिनका मैंने लिया था जी जी, वो बेचारे अपने उन प्लाटों का क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? मुझे हमदर्दी है उनसे। तो लगता है आपको ये मामला गहरा जाएगा। तो वो जो प्लॉट है वो किसी कानून के खिलाफ तो नहीं है, तो कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई है। जुल्फी बुखारी के जो वहाँ पे वो जो पता नहीं कितने पाउंड है वो कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं है। ठीक है, वो जो अकामे थे, अकामा जो ख्वाजा आसिफ ने लिया था कानून के खिलाफ तो नहीं था। उनके खिलाफ ये था कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने बताया नहीं। ना 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 वो नहीं बताया भी होता। और तुम एक मुल्क के तुम वजीर दिफा हो इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत पे जिस मुल्क के कुदरत की खास मेहरबानी भी होती है। ठीक है, उस मुल्क के तुम वजीर दिफा हो और वहां से तुम वर्क परमिट यूई का ले रहे हो। वो तो शर्मनाक तो आपने करार दे दिया। कानून तो कोई नहीं टूटा था। ना ना कानून ना यहाँ टूटा ना वहाँ टूटा। बात कहाँ तक जाएगी वैसे सलमान साहब? इस पे कोई डिटेल तलब की जाएगी? एसिड बियॉन्ड मीन के केस बन सकते हैं क्या? क्या इसमें मजीद देखते हैं? ये खुश होने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है। हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियर पावर है, तो ये तमाशा जो लगा हुआ है इससे क्या हमारी जगनसाई नहीं होगी? इससे पहले हम यहाँ पर कोसने दे रहे थे कि PIA हमारी कौमी एयरलाइन है, उसका तमाशा बना दिया गया। और फिर DG सिविल एविएशन कहते हैं कि जी लेसन सारे ठीक थे। अब ये जो कुछ हुआ है कि मुझे तो ये डर है कि जो वहाँ के शहरियत के हामिल हैं, मैं भी बैठा सोच रहा था कि हम जब ये कहते हैं कि CPEC जो है कि पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से सबसे अहम चीज़ है, तो मैं तो नहीं ये समझता कि जो वहाँ की शहरियत का हामिल शख्स है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनी तो किसी इलेक्टेड वज़ीर ने नहीं था ये कहा
ایک غیر منتخب جو مشیر تھا عبدالرزاق داؤد، اس نے کہا تھا کہ اس کو 1 سال کے لیے ڈیلے کر دیں. جی اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہو گیا. مجھے تو یہ فکر پڑا ہوا، اور میں نے اسی لیے نام لیا تھا کہ کیا پاکستان کے اندر تحریک انصاف، مجھے یاد پڑتا ہے میں ان بیوروکریٹس کے نام جانتا ہوں، ان آئی جیز کے نام جانتا ہوں جو تھنک ٹینکس تھے آپ کے، جی جن کی میٹنگز ہوتی تھی، اگر آپ کو ایڈوائزر چاہیے تھے تو آپ ان میں سے لے لیتے. جی جی. اور میں نے اسی لیے کہا نا کہ پہلے وہ دوست ان کو لے کے آئے، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی یہاں پر پہنچ گئے. اب یہ ہے کہ یہ کیا تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا دوستوں یاروں کی حکومت ہے، اس پہ تو اب کوئی دو آرا نہیں ہے. اور بات یہ کہ پاکستان کے لوگوں نے ایک تائید دی تھی، ایک حمایت تھی، ایک وقار تھا. آپ پاکستان کو تماشا بنا کر پیش کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ دوہری شریعت کے عامل ہیں، وہ جو تجویز دی گئی ہے کہ آپ ان سے ان کے عہدوں کا استعفیٰ لیں، استعفیٰ لیں ان سے، یہ آپ روایت قائم کر رہے ہیں. اور دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسپیشل اسسٹنٹس کا اختیار پرائم منسٹر صاحب کو ہے، تو آرٹیکل 63A میں آپ الیکٹڈ لوگوں پہ تو قدغن لگاتے ہیں کہ آپ دوہری شریعت نہیں لے سکتے. اور پھر آرٹیکل غالباً 91 ہے، وہاں پر تو ان کی وہاں الاؤ ہی نہیں کرتا ان کو، کہ وہاں پر تو وزیر اور وزراء مملکت کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں، اور کیبنٹ جو ہے وہ فیصلہ ساز ادارہ ہے. اور میں نہیں کہتا، یہاں پر اسی پروگرام میں لوگ کہتے رہے کہ جی فیصلوں کا اختیار غیر منتخب لوگوں کو ہے. تو یہ جو جگ انسائی حکومت کی ہو رہی ہے، یہ ان کے کسی الیکٹڈ وزیر کی وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے جو پاکستان کے باہر سے آئے ہیں. اور پاکستان کے اندر دیکھیں فیصلہ سازی میں ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے اسی لیے نام لیا ہے کہ جب ہم یہاں پر یہ بات کہہ رہے تھے پیٹرولیم کا، اور ایک وضاحت آئی تھی مجھے یاد پڑتا ہے، اب تو انہوں نے خود اپنے ایسٹ میں بتا دیا. اور پھر میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات بتائی تھی کہ فوج کا ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر ایک احتساب کا سسٹم موجود ہے. NLC کے جو اسکینڈل آیا تھا، انہوں نے اپنے 3 جرنیل اڑا دیے تھے. موصوف کا نام اس میں بھی ہے کہ جاپان وہ ایک تھی کمپنی، اس کے شیئرز اس میں شامل تھے. تو لہٰذا ایک دفعہ انہوں نے، اور وہ جو خاور صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے خود اناؤنس کر دیا، اناؤنس جناب غلام سرور خان کا کریڈٹ ہے، اس نے بات کی تھی. انہوں نے کوئی آ کے رضا کرانہ طور پہ اپنے ایسٹ نہیں بتائے، انہوں نے رضا کرانہ طور پہ نہیں بتائے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو بتا دیا تھا کہ فلاں کے پروگرام میں. ایسی بات خاور صاحب نہیں ہے. دیکھیں بات میں آپ کو اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا، آپ تو جرنلسٹ ہیں، یہ وضاحت ان کی طرف سے آنی چاہیے کہ انہوں نے کب یہ ان سارے مشیروں نے کیا رضا کرانہ بتائے تھے اپنے کہ جن کے یہ وہاں کی شریعت رکھتے ہیں اور ان کے ایسٹ یہ ہیں. اب نیکسٹ حکومت کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں، ان کو ذرا سیپریٹ رکھنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی سیاست کا ایشو نہیں ہے. پاکستان کی فورن پالیسی پہ، پاکستان کے باہری امیج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ڈومیسٹک پالیٹکس کا ایشو ہے، اور اس میں 2 ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الیکٹڈ لوگ اور نان الیکٹڈ لوگ کا رول ہونا. اب نان الیکٹڈ پاکستان کے سٹیزن بھی ہو سکتے ہیں، یہاں بہت سے نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے سٹیزن بھی نان الیکٹڈ ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ایشو آتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس سٹیزن شپ ہے، کسی ملک کی پاسپورٹ دوسرا ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہے، ورک پرمٹ ہے، جسے مختلف ملکوں میں مختلف نام دیا جاتا ہے. تو آپ کو یہ دونوں کیٹیگریز کو، سٹیزن شپ کی کیٹیگری کو اور ورک پرمٹ کی کیٹیگری کو سیپریٹلی ٹریٹ کرنا پڑے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس پہ کوئی تھنکنگ نہیں کی، جو میں نے پہلے کہی ہے کہ اس کا جب یہ کہیں گے، ڈسکلوز کریں گے باتیں، تو اس کا ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے، اور وہ اس کو کس طرح ڈیل کریں گے. تو پروفیسر میرٹ پہ کیا بنتا ہے آپ یہ بتائیں نا. اب آ گیا سامنے جو آنا تھا. میرٹ پہ ٹھیک ہے، اس وقت قانون کا جو ہے اس میں نہیں ہے ہمارے ہاں سروس کے اندر ایسی پابندی، لیکن میری اگر ذاتی رائے پوچھیں، جو سٹیزن ہے کسی دوسرے ملک کا، اس کو پاکستان کی پوزیشنز، پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ کی پوزیشنز نہیں لینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے، بالکل نہیں چاہیے. اصل میں بہت سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے ساتھ ماضی میں فنڈنگ میں کام کیا تھا، جو ہاسپٹل کی فنڈنگ میں کام کیا تھا، وہ دوست ہیں ان کے پرانے. یعنی وزیر اعظم استعفیٰ لے لیں؟ اچھا نہیں، استعفیٰ کے وہ خود ہی فیصلہ کریں اس پہ کیا کرنا ہے. اچھا دوسرے ہیں گرین کارڈ ہولڈر یا اقامہ ہولڈر، یا وہ ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے. ان کے پاس چونکہ پاسپورٹ پاکستانی ہوتا ہے، لہذا وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. 2 کیٹیگریز ہیں اس میں. اچھا اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے 2018 کا، اس سے بھی رہنمائی مل سکتی ہے، لیکن وزیر اعظم اب اس پر کیا کریں گے خاور؟
دیکھیں ایک تو تھوڑی سی کریکشن کر دوں سلمان غنی صاحب, آئی ایم اے جرنلسٹ اینڈ آئی ول ریمین ایز اے جرنلسٹ ایز لانگ ایز آئی ایم ان میڈیا. بالکل آپ جرنلسٹ ہیں, میں نے اسی لیے کہا کہ حقائق کوئی شک نہیں ہے. حقائق دیکھیں, اگر آپ کے سامنے حقائق رکھنے سے آپ کو یا کسی اور کو ناراضگی ہوتی ہے تو میں تو اسے میرا کوئی معاملہ نہیں ہے, میں حقائق پہ ضرور بات کروں گا. دیکھیں آپ کو اسی طرف لے کے جا رہا ہوں. ہماری اپوزیشن کی طرف سے بیان بازی ہو رہی ہے جب سے یہ سامنے آیا مسئلہ. حکومت وقت نے یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو آپ کریڈٹ دیں یا نہ دیں, ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی کہ آپ ان کے جو ایسٹس ڈکلیئر کریں. ایک ان کی مورل انہوں نے اس کے اوپر سٹینس لیا ہوا تھا کہ جو بھی شخص آتا ہے تو پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے اس کو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنا چاہیے. ایک ڈائریکشن ہوئی صاحب کے سامنے, انہوں نے ایسٹس ڈکلیئر کر دیے, کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں ہے آئینی اور قانونی طور کے اوپر. باقی یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں عائشہ, میں نے کہا کہ پرسنلی ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں بالکل ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوں, نہ صرف ڈیول نیشنل بلکہ باقی بھی جو لوگ ہیں جو بیرون ملک جن کی پراپرٹیز ہیں, جن کے بچے باہر رہتے ہیں, جن کی انویسٹمنٹس باہر ہیں, اس حوالے سے ایک صاف ستھری قانون سازی ہونی چاہیے. سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا سیشن اس وقت جاری ہے, وہاں پہ ایک قانون جو ہے اپوزیشن اچھی خاصی ان کے پاس اکثریت موجود ہے, وہ موو کر سکتے ہیں کہ جی یہ عہدے ہیں, یہ پوزیشن ہے, اس کے اوپر یہ قانون سازی ہونی چاہیے اور قانون سامنے آ جانا چاہیے. باقی یہاں تک بات ہے کہ جی آپ کے ملک, جس طرح میں نے کہا کہ 10 کروڑ بیرون ملک پاکستانی ہیں, ان کے جو 23 بلین ڈالر ہیں وہ تو ہر روز ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, ہمیں ہمارے ریزروز میں بھی ان کو ہمیں اضافہ بہت اچھا لگتا ہے. دوبارہ بتاؤں گا کہ آپ کی یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات پہ غور کر رہی ہیں کہ ہمیں ڈیول نیشنلز کو اپنی پارلیمان کے اندر ایک مناسب نمائندگی دینی چاہیے جس طرح باقی سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کو دی ہیں. باقی یہاں تک بات ہے کہ جی حمام میں ننگے تو کون ہو گیا, اب یہ وہ ساری باتیں ہیں آلریڈی سب کو علم ہے. اور جس طرح ایاز صاحب نے فرمایا نا, ایاز صاحب اب جلدی فوج سے آگے تھے, ایاز صاحب اگر فوج میں رہتے تو وہ بھی ایاز صاحب آج لاہور بیٹھے ہیں, خبر آج ایاز صاحب لاہور بیٹھے ہیں. یہ تو ایاز صاحب کو ایک اور پچھتاوا لگا دیا آپ نے خبر. اچھا نہیں میں نے نہیں لگایا, میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص اس لیول پہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے پاس ایسے ایسٹس, اتنے ایسٹس ہوتے ہیں. اور ہمارے ملک کے اندر ہمارے یہاں پہ فیڈرل سیکرٹریز ہیں, وہ بھی جب ریٹائر ہوتا ہے تو ان کے پاس ہی 2-3 پلاٹس آتے ہیں. یہ پالیسی میکنگ کا ایشو ہے. باقی اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک جو بھی بیانیہ لینا چاہیے. اگر آپ یہ کہہ دیں آپ جو ہمارے جو ڈیول نیشنل ہیں یا بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے اوپر پابندی لگانا چاہتے ہیں تو بے شک لگائی جا سکتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, خبر آپ نے بات ختم کر دی کہ اس معاملے پر جی لاسٹ بات کر دیں کمنٹ, اس کے بعد بریک کی طرف جانا ہے. خبر یہ فائنل دیکھیں, وہ جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں تو وہ سر ایک ہی فون آیا کرتا ہے, وہ ایک فون آتا ہے تو اس کے بعد پھر پیچھے سے امام پتے کی بات کہہ دیتے ہیں. آپ اس بارے میں پریشان دیکھیں, ہمارے ایک کالیگ اور عزیز ہیں اس مسئلے پہ وہ اتنا سیریس ہو گئے ہیں تو ان کی حالت آپ کو کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں. بات تو یا صاحب آپ کی پوری ہو رہی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس معاملے پر پارلیمان کو قانون سازی کرنی چاہیے, اس کے بعد آگے بڑھیں گے. ویلکم بیک ٹو دی شو. ایک اور موضوع کی جانب بڑھتے ہیں, وہ ہے پنجاب کی انتظامی تبدیلیاں. وزیر اعظم لاہور کے دورے پر آئے اور ایک بڑی تبدیلی جس کی گونج تھی وہ تو نہ ہو پائی, لیکن 2 عہدے ایسے ہیں جو کہ تبدیل ہوئے ہیں, ان پر افسران. یہ بار بار تبدیلیوں کا جواز ایاز صاحب, ہم کس بلند اخلاقیات کی بات ابھی کی ہے, آپ پتہ نہیں لاہور کی باتیں اب وہ آگے ہیں. یہاں کون سی تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ کمشنر لاہور چینج ہو گئے, کمشنر لاہور میں کون انٹرسٹڈ ہے جی, کون انٹرسٹڈ ہے اس میں؟ سیکٹری سروسز اس میں ہے, فلانا ہے. آپ ویسے ہی عثمان بزدار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ چھوٹے بڑے کھیل اور کھلاڑی وہاں اوپر اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. دیکھیں نا وہ جو 30-35 منٹ جو ہمیں سارا ایکسپلینیشن خاور گھمن نے, کوئی قانون نہیں ٹوٹا, کچھ نہیں ہوا, سب ٹھیک ہے. وہ اس کے بعد کمشنر لاہور کی آپ بات کریں یہاں پہ مزہ ہی نہیں رہا. ایک بات ویسے میں احتجاج کروں گا, کیا ساری جو آج خاور گھمن صاحب نے کہا ہے, میں ایک جملے کی انتظار کر رہا تھا, جمہوریت کا یہ حسن ہے. وہ حسن آج نہیں آیا. وہ اگر وہ آخر میں وہ کہہ دیں کہ جمہوریت کا حسن ہے تو یہ اس کا ابھی سر وہ بتا آپ کو پورا کروں گا. وہ ہاں نہیں آپ بات مکمل کریں, وقت ویسے ہمارے پاس سلمان صاحب. انتظامی محاذ پہ اپنی ٹیم کا انتخاب حکومت کا پروگیٹیو
है जी। और इस हुकूमत ने बरइख्तियार आने के बाद इंतखाबी इस्लाहत की बात की थी। पहले तो वो जो अयाज साहब ने कहा ना कमिश्नर लाहौर, वो हमारा एक वजीर खा गया है, वो कमिश्नर लाहौर और वो साथ वजीर साहब की छुट्टी हुई है, वो एक ही रिंग रोड का इशू है। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन 2 साल के दौरान 4 चीफ सेक्रेटरी, 4 IG, 7 सेक्रेटरी हायर कमीशन, 4 सेक्रेटरी खजाना, 4 सेक्रेटरी खुराक। बात ये कि मेरा ख्याल है सियासत में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है इसका तो पटड़ा हो गया है। देखें, एक साख होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, और इससे पहले भी सियासी हुकूमतें जो हैं लोगों अफसरान को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करती रही। अब जो कुछ हुआ है कि बात ये कि आपको याद होगा मैंने क्रेडिट दिया था कि पहली दफ़ा के वज़ीर बाख्तियार हुए हैं। अब ये जो 2 सालों के अंदर 4 सेक्रेटरीज तब्दील हो सकते हैं। मुझे ये बताएं कि ये गवर्नमेंट को क्या डिलीवर करेंगे, और जिस अफसर को ये ना पता हो, जिस सूबे का चीफ सेक्रेटरी उसको उस दिन तब्दील किया गया कि उसको भी ये इल्म नहीं था। तो लिहाजा इस तरह मामला चलते नहीं हैं कि बात ये कि एक रवायत थी कि 3 साल के लिए सेक्रेटरी लगते थे और सेक्रेटरीज अपनी एक पॉलिसी महकमे के हवाले से बनाते थे, और फिर सेक्रेटरी उनको ये डायरेक्शन देता था कि वो डिलीवर करेंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत का हाल है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी का डिपार्टमेंट है वो भी तबाह हो गया। देखिए, परेशानी की बात यह है कि आज के अखबारों में ये भी खबर लगी हुई है कि वज़ीर आज़म को ये बताया गया इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कि करप्शन हो रही है, और ग़ालिबन इन अफसरों पे इशारतन खबरों से ये पता लगता है। अच्छा, तो अब इसमें सवाल ये है कि जो करप्शन का जो एलिमेंट है उसका गुस्सा सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स पे ही उतरेगा। ये सोचने वाली बात है कि करप्शन एक नेटवर्क के जरिए होती है। एक इंडिविजुअल, एक सिंगल ब्यूरोक्रेट करप्शन नहीं कर सकता, वो एक नेटवर्क का हिस्सा होगा तभी करप्शन करेगा। तो मेरा ख्याल है कि वो उस पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप इस तरह तब्दीलियाँ करेंगे, सुबह तब्दीली होगी, शाम तब्दीली होगी, इमरान साहब आए तब्दीली होगी, तो इससे तो वही बात कन्फर्म होगी ना कि असल फैसले कहीं और होते हैं। और ये 2 अफसरान तो वज़ीर आला के चहीते भी बताए जा रहे हैं। खावर आयशा, एक साबिका कायम मकाम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर साहब, एक मतवक्के चीफ मिनिस्टर जो इनवाइट आया लेकिन वो बन नहीं सके अयाज मीर साहब, और एक चीफ मिनिस्टर के दोस्त सलमान गनी साहब, आप तीनों के लिए मेरी तरफ से खबर ये है कि अब ये जो तब्दीलियाँ हैं ये जो आप आदत डाल लें, हमाम में जो भी आएगा नंगा हो जाएगा। या साहब आपको बताता रहूं कि इमरान खान को आप थोड़ा समझने की कोशिश बदल के देख लें, जुल्फी बुखारी हो या सलमान जो जुल्फी बुखारी हो या और कोई लोग हों, तो हर आप तब्दीलियाँ भी देखेंगे, मिनिस्टर आएंगे भी जाएंगे भी, आप थोड़ा सब्र करें सर, 3 साल है, यू विल गेट अ न्यू पाकिस्तान, आई टेल यू। पसंद आए आपको या ना आए, ये माफ करें जी, पुराना पाकिस्तान ही दे दें खावर साहब। लेकिन 2000 सलमान गानी साहब खुदा का हो, मेरी बात सुने, आप ये चाह रहे हैं कि वो जो ड्रम थे गंदगी के उनके ऊपर लिड रहे उसी तरह रहे। नहीं, लोग आएंगे जाएंगे, ये खबर का कहना है। 12 सलमान साहब ने बात की कि हमाम बदल के देख लेना। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए लेने के बाद।